السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل ول بی فائن اینڈ ہیونگ اے گریٹ ٹائم۔ آج میں آپ کے لیے ولیم کوپر کی ایک بہت ہی رینوویٹڈ کانسپیکوس اینڈ بہت پاپولر پوئم لے کر آئی ہوں، جس کا تھیم جو ہے وہ ریلیجیس تھیم ہے۔ اور اس پوئم کی انومریشن، ایلوسیڈیشن، السٹریشن، مینیفیسٹیشن کے بعد، ایکسپلینیشن کے بعد آپ کی ساری ایمبیگوٹیز جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، آپ کی ساری مسٹریز ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ جو پوئم ہے ولیم کوپر نے اپنے ایک ریلیجیس تھیم پر لکھی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ہمارا جو فیتھ ہے وہ امپلیسٹ اور سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ دی پوئم۔ گاڈ مووز ان اے مسٹیریس ویز۔ خدا کے جو راستے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بہت دور کی چیزیں ہیں، کوائٹ بیونڈ اور کمپریہنشن، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ خدا جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے ویز، اس کی موومنٹس، خدا کے طریقے، اس کے کام کرنے کے طریقے ہماری سمجھ سے باہر ہیں، وہ مسٹیریس ہے، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہز ونڈرز ٹو پرفارم، وہ جو بھی کام پرفارم کرتا ہے وہ ونڈرفل ہوتا ہے، وہ بیولڈرنگ ہوتا ہے، وہ اسٹیگرنگ ہوتا ہے، وہ ہمیں اسٹارٹل کر دیتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ خدا جو کام کر رہا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ خدا کی ہر کام کے اندر ایک وزڈم ہے، ایک وٹ ہے، تو ہر کام میں جو بھی وہ پرفارم کرتا ہے اس کے اندر ایک ونڈر پائی جاتی ہے، ایک حیرت ہوتی ہے۔ ہی پلانٹس ہز فٹ اسٹیپس ان دا سی، وہ اپنے قدموں کو سمندر کی گہرائی کے اندر رکھ دیتا ہے، اینڈ رائڈس اپون دی اسٹارم، اور وہ طوفان کے اوپر چلتا ہے۔ خدا کی پاور آپ کو پتہ ہے انڈینائبل سپر پاور ہے۔ جن چیزوں سے ہم لوگ فیئرفل ہوتے ہیں، جن چیزوں سے ہم اسکیئرفل ہوتے ہیں، اپریہنسو ہوتے ہیں، خدا ان چیزوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ وہ اسٹارم پر رائڈ کرتا ہے اور وہ سمندر کی گہرائی میں اپنا قدم رکھ لیتا ہے۔ ڈیپ ان انفیتھمیبل مائنز، اور جو کانیں ہوتی ہیں ان کے اندر ڈیپ گہرائی میں، ان انفیتھمیبل مائنز یعنی ایسی گہرائی میں خدا، انفیتھمیبل اس چیز کو کہتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، جو ہماری فہم سے بالا تر ہو۔ تو جو خدا تو کانوں کی گہرائی میں، مطلب اس جگہ تک جاتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، جن کو ہم کبھی اپنے فہم میں لا ہی نہیں سکتے۔ آف نیور فیلنگ سکلز، اور اس کی مہارتیں کبھی فیل نہیں ہوتی۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ خدا کے ہر کام میں ایک وکٹری ہے، خدا کے ہر کام میں کنکویسٹ ہے، کنکوائرر ہے۔ تو ہی ٹریئرز اپ ہز برائٹ ڈیزائن، وہ پہلے سے اپنا ہر چیز کا اسکیجول بناتا ہے۔ برائٹ ڈیزائن کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کا مجسمہ بنا دینا، ہر چیز کو ایک طرح سے پراپر ڈیزائن کر دینا کہ یہ چیز ہونی ہے، فلاں کے ساتھ یہ ہونا ہے، تقدیر کا آلریڈی لکھ دینا۔ He tries up his bright design، وہ اپنا ایک خوبصورت سا ڈیزائن بناتا ہے، works his sovereign will، اور وہ اپنی عظیم طاقت کے ساتھ، اپنی امپیریل طاقت کے ساتھ، اپنی مونوپولائزیشن کے ساتھ، خدا جو ہے وہ اپنی ایک سپر پاور کے ساتھ پھر اپنے اس ڈیزائن پر ورک کرتا ہے۔ یہ fearful saints fresh courage you take، اس میں ولیم کوپر کہتے ہیں اپنے ریڈر کو، یہ fearful saints، اے ڈرے ہوئے لوگو، فریش courage take، اپنے اندر حوصلہ لے کر آؤ۔ کیوں ڈر جاتے ہو مصیبتوں سے؟ کیوں جب آپ کے اوپر کوئی کولیپس آتا ہے، کوئی ایڈورسٹی آتی ہے، جب آپ کے اوپر ڈاؤن فال آتا ہے، ڈی جنریسی آتی ہے، کسی بھی قسم کا میزریبل سچویشن آتی ہے، ڈپلوریبل یا ڈیکریپٹ، تو آپ اتنے پینک اینڈ ڈسکانسولیٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کی اتنی زیادہ، آپ اتنے فرینزڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اتنے ڈسٹریسڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اتنے میلنکلڈ کیوں ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر ساری اتنی گلومی اینڈ گریفس کہاں سے آ جاتی ہیں؟ آپ اپنی وائے ٹریلز اینڈ ٹرائبولیشن کو چیلنج کے طور پر ایکسیپٹ کیا کرو۔ جتنی بھی ہارڈ شپس ہیں، جتنی بھی امپیڈیمنٹس ہیں، ان کو کنسیڈر کیا کرو کہ یہ خدا کی طرف سے ہمارے اوپر ہیں اور ان کے اندر کوئی نہ کوئی وزڈم پوشیدہ ہے۔ تو نیکسٹ میں کوپلیٹ میں ان کا کیا کہنا ہے؟ دا کلاؤڈ یہ سو مچ ڈریڈ، جب آپ آسمان پر اس کو کلاؤڈس کو دیکھتے ہو، بادلوں کو، تو آپ کہتے ہو کہ یہ ڈریڈ فل ہیں، یہ الارمنگ ہیں، یہ ڈیٹریمنٹل ہیں، ہمارے لیے بہت خوفناک ہیں، یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں، ولنریبل ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہو، سو مچ ڈریڈ سمجھتے ہو کہ یہ بہت ہمارے اوپر کوئی مصیبت، ہمارے اوپر کوئی پرڈیشن لے کر آنے والے ہیں۔ اور بگ ود مرسی، لیکن جب وہ پھٹتے ہیں نا، اینڈ شیل بریک، جب وہ پھٹ جاتے ہیں، جب وہ بلاسٹ کرتے ہیں وہی بادل، تو کیا ہوتا ہے؟ ان بلیسنگ آن یور ہیڈس، تو آپ کے سروں کے اوپر رحمت برستی ہے۔ حالانکہ ہمیں دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ آپ کو پتہ نا کہ ہر چیز جس کو ہم دیکھ کر ججمنٹل ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز میں ہمارے لیے صرف نقصان ہے، ہمارے لیے یہ ڈینجرس ہے، ہارمفل ہے، بلکہ اسی کے اندر ہی خدا نے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ کی ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہم آسمان پر جاتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کو ڈریڈفل سمجھنے لگ جاتے ہیں، لیکن جب وہ پھٹتے ہیں تو ہمارے سروں کے اوپر وہ مرسی لے کر آتے ہیں، بلیسنگز لے کر آتے ہیں، یعنی وہ باران رحمت بن کر ہمارے اوپر برستے ہیں۔
جج ناٹ دا لارڈ بائی فیبل سینس، اپنی گھٹیا سی ناقص سی سینس کے ساتھ خدا کو جج نہ کرو۔ لارڈ جو ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو کہا جاتا ہے کرسچینٹی میں، تو جج ناٹ دا لارڈ بائی فیبل سینس، خدا کو اپنی ذرا سی حص کے ساتھ، اپنی کمزور سی حص کے ساتھ، آپ میں ویکنس ہے، آپ اس چیز کو جج نہیں کر سکتے، آپ اپنی چھوٹی سی سینس کے ساتھ خدا کو جج کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ بٹ ٹرسٹ ہم فار ہز گریس، اس کی رحمت پر یقین کرو، اس پر اپنا بھروسہ رکھو، توکل کرو۔ بیہائنڈ اے فراؤننگ پرووائڈنس ہی ہائڈز اے اسمائلنگ فیس، کیونکہ بیہائنڈ اے فراؤننگ پرووائڈنس، ہمارے سامنے جس بھی ماتھے پر کوئی تیوری چڑھی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت غصے والی چیز ہے۔ فراؤننگ پرووائڈنس کا مطلب ہے ایسی چیز جس پر تیوری چڑھی ہو، جس پر بل ہو، جیسے کسی کے ماتھے پر غصے کی وجہ سے بل آ جاتے ہیں، تو جب بھی کہیں پہ آپ کو فراؤننگ نظر آتی ہے، ہی ہائڈز اے اسمائلنگ فیس، اس کے پیچھے نہایت مسکراتا ہوا چہرہ پایا جاتا ہے۔ تو آپ کسی کے ماتھے پر فراؤننگ کو دیکھ کر یہ جج نہ کرو کہ یہ بندہ بہت غصے والا ہے، بہت اگریسو ہے، بہت فیوریس ہے، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک اسمائلنگ فیس بھی ہو سکتا ہے۔ His purpose will ripen fast، اس کا جو مقصد ہے وہ بہت جلد کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا، بہت تیزی سے پکے گا۔ unfoldings every hour، اور ہر گھنٹے بعد آپ کو محسوس ہوگا، جس طرح پھول کی کلیاں ہر گھنٹے کے بعد کھلتی چلی جاتی ہیں، جب وہ انفولڈ ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا، وہ کتنی خوبصورت تھیں۔ تو اس کا جو پرپز ہے، اس کا مقصد آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آخر کیا مقصد تھا۔ ہر لمحے کے بعد، کہتے نہیں ہیں کہ ہر چیز کو، مطلب جو بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پرڈیشنز آتے ہیں، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیل ہوتے ہیں۔ ٹائم جو ہے وہ بیسٹ ہیلر ہے، تو اسی طرح ہر وقت گزرنے کے ساتھ، ہر لمحے کے بعد، ہر گھنٹے کے بعد، جب وہ جو سیکرٹس ہوتے ہیں وہ انفولڈ ہوتے ہیں، وہ ریویل ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو رائپن فروٹ کی طرح ہیں۔ دی برڈ میں ہیو اے بیٹر ٹیسٹ، جو ہمارے پاس ایک کلی ہوتی ہے نا برڈ، آپ نے پلانٹس پر دیکھی ہوگی، چھوٹی سی گرین کلر کی برڈ ہوتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا بیٹر ٹیسٹ ہے، وہ بیٹر ہو بھی سکتی ہے۔ دا برڈ میں ہیو اے بیٹر ٹیسٹ، اس برڈ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہو سکتا ہے، بٹ سویٹ ول بی دا فلاور، لیکن اس سے اگنے والا جو پھول ہوگا نا وہ بہت میٹھا ہوگا۔ یعنی ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی وائڈ، کوئی ٹریلز، کوئی ٹرائبولیشنز، کوئی امپیڈیمنٹس، کوئی ہارڈ شپس ہمارے اوپر آ جاتی ہیں، ہمارے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی مطلب فرسٹریشنز آ جاتی ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ بہت ہی گھیرا تنگ کر رہی ہیں، تو ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں وہاں پہ ڈسپیئر اینڈ ڈسپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ جو ہر کڑوی برڈ ہوتی ہے اس میں سے ایک میٹھا فلاور نکلتا ہے۔ تو ہر چڑھتا سورج جتنا بھی چڑھ لے وہ غروب ہو جاتا ہے، اور رات جتنی بھی تاریک ہو اس کے بعد سویرا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ کچھ اور بڑھ گئے اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں طلوع سحر سے، ہم ضرور اس برڈ میں سے ایک پیارا سا فلاور نکلے گا، ایک جو کہ بہت میٹھا ہوگا۔ ہماری جب بھی ہماری مشکلات ختم ہوں گی، ہماری جب بھی obstacles یہ ختم ہوں گی، تو اس کے بعد ہمارے پاس روشنی آئے گی، تاریکی رات کے بعد ایک ہمارے اوپر سویرا آ جائے گا۔ بلائنڈ unbelief is sure to err، بلائنڈ unbelief کا مطلب ہے اندھا unbelief، نہ ماننا کسی چیز کو۔ belief کا مطلب ہوتا ہے ماننا، اور unbelief یعنی نہ ماننا۔ جب ہم اندھے ہو کر خدا کی کام سے ڈینائی کرنے لگ جاتے ہیں، خدا کے ویز سے ڈینائی کرنے لگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں مانتے ان کو، ایسا نہیں ہوتا، جب ہم خدا سے دور ہونے لگ جاتے ہیں، بلائنڈ unbelief کرنے لگ جاتے ہیں، اس sure to err، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ تب ہم غلطی پر ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب ہم بلائنڈ انبلیف ہو جاتے ہیں تو ہم رائٹ پاتھ میں نہیں، بلکہ اس میں یقین دہانی کرائی جائے کہ یہ غلطی ہے، اس شیور ٹو آر، اس میں کوئی ضرور مسٹیک ہے، اس کے اندر کوئی بلنڈر ہے، ہم یہاں پہ ایرر میں ہیں۔ اس شیور ٹو آر یعنی کسی چیز کو نہ ماننا اور اندھا ہو کر نہ ماننا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اینڈ اسکین ہز ورک ان وین، اور اس کے کاموں کو اسکین کرو، اینڈ اسکین ہز ورک ان وین، اور اس کے کاموں کو اسکین کرنا وہ بے سود ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی آپ اس کو خدا کے کاموں میں چھان بین اور اسکریننگ کر رہے ہو، یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ امپاسبل بھی ہے، اور یہ انڈائیورز اینڈ امپاسبل پلس انڈائیورز ہے، یہ کوئی مطلب اس طرح کا نہیں ہے کہ اپروپریٹ نہیں ہے ہم خدا کے کاموں میں خدا کے کاموں کو جج کرنے بیٹھ جائیں، ہمیں نہیں پتہ چلے گا، ہم کسی چیز کی سرفس کو دیکھ کر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ گاڈ از ہز اون انٹرپریٹر، خدا جو ہے وہ اپنی
اپنے آپ کو خود ہی ڈسکرائب کر سکتا ہے، اپنا انٹرپریٹر وہ خود ہی ہے، وہ خود ہی السٹریشن دے سکتا ہے کہ اس کے کاموں میں آخر کیا حکمت ہے. ہم خدا کے کاموں کو جج نہیں کر سکتے. اینڈ ہی ول میک اٹ پلان، اور وہ اس کا خود ہی منصوبہ بنائے گا، اور وہ اس کو خود ہی ریویل کرے گا، وہ ساری چیزوں کو خود ہی ڈسکلوز کرے گا. وہ خود اپنا انٹرپریٹر ہے، ہم اپنی فیبل سینس کو اس کو جج نہیں کر سکتے. تو یہ تھی پوئم گاڈ مووز ان مسٹریس ویز. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسٹل اگر آپ کو کسی اسٹینزا کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. اگر آپ کو اسی طرح کی لنگوسٹک اور لٹریچر کی ویڈیوز چاہیے تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، کمنٹس کریں. تو میں آپ کو نیکسٹ ٹائم بھی اسی طرح کی ویڈیوز پرووائڈ کروں گی، کیونکہ جب آپ لوگ اپنے سبسکرائب کے ذریعے، اپنے لائکس کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے انکریج کرتے ہیں، گیلونائز کرتے ہیں، تو مزید بندے کو انکریجمنٹ ملتی ہے، اور ہم اپنے کام کو مزید زیل اینڈ زسٹ کے ساتھ کرتے ہیں، ایک ڈیووشن کے ساتھ کرتے ہیں، ایک آرڈنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.